نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان ڈائری کی 28ویں روز کا آغاز کرتے ہیں، اور آج 28ویں روز کا آغاز کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات پہلے سوچ لیتے ہیں کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے سکیں، کیونکہ آج جو ہم آیت مبارکہ پڑھنے جا رہے ہیں، جو آیت مبارکہ اپنی ڈائری میں لکھنے جا رہے ہیں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے، انسانوں سے، ہم سے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو ہم اس چیز کو سوچ لیں کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اللہ کو قرض دے سکیں، یا اللہ ہم سے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو پھر ہم اس آیت مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ تغابن، آیت نمبر 17، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور وہ بے حد بردبار ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں انسانوں سے، اپنے بندوں سے، ہم سے قرض کا مطالبہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کو قرض دو گے، اس جانب ہمیں یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے، ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کو قرض دو گے تو اللہ تمہارے مال کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں لوٹا دے گا، تمہیں واپس کر دے گا، اور وہ تمہیں معاف بھی کر دے گا، بخش بھی دے گا، اور اسی مال کو تمہارے لوٹائے گا کہ جو مال تمہیں دیا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ناظرین کرام، قرض کہتے ہیں اس چیز کو، اس مال کو کہ جو واپسی کے مطالبے کے ساتھ کسی کو بھی دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا مطلب، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے، اللہ کی راہ میں خیرات کی جائے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا جائے، اپنے مال کی قربانی دی جائے۔ وہ ہوتا ہے قرض حسنہ، جس کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کر رہے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر، کتنا بڑا کرم ہے اس کا، اور یہ اس کی شان کریمی ہی ہے کہ وہ اسی مال کو کہ جو اسی نے ہمیں دیا ہے، وہ ہم سے بطور قرض اس مال کو ہم سے مانگ رہے ہیں، اور وہ اس مال کو قرض کا نام دے رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کو قرض دو گے تو اللہ تمہیں تمہارا جو مال ہے، تمہارا جو قرض ہے، وہ کئی گنا لوٹا کر واپس کر دے گا۔ آج اگر دنیا کی زندگی میں ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو ہم اسی نیت کے ساتھ دیتے ہیں، اور یہی تصور ہے آج قرض دینے کا کہ جتنا ہم اسے قرض دیں گے وہ اتنا ہی مال ہمیں ہمارا لوٹا دے گا، بالکل برابر کر دے گا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرض کا مطالبہ کرتے ہیں انسان سے تو ساتھ ساتھ اسے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں تمہارا مال تمہیں کئی گنا بڑھا کر دوں گا، اور میں ساتھ ساتھ تمہیں اضافہ یہ بھی کروں گا کہ میں تمہیں معاف بھی فرما دوں گا، میں تمہیں بخش بھی دوں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ۔ تو ناظرین کرام، قرآن حکیم میں متعدد جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض حسنہ کی ڈیمانڈ کی ہے، انسانوں سے، اپنے بندوں سے۔ کہیں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کہیں یہ کہا ہے کہ اللہ کو قرض دو، اور سورہ حدید میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لہجے میں انسانوں کو مخاطب کیا ہے، اپنے بندوں کو، کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور وہ اسے کئی گنا بڑھا کر لوٹا دے۔ یعنی یہ جو لہجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید میں اختیار کیا ہے، یہ لہجہ چیلنج والا لہجہ ہے، یہ لہجہ للکارنے والا لہجہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے۔ تو ہم اپنے آپ کو کیا اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو قرض دیں؟ اللہ کو قرض دینا، اللہ کو قرض حسنہ دینا تو اتنا
آسان کام نہیں ہے اور یہ اتنی عام بات بھی نہیں ہے، اور کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اللہ کو قرض دے سکیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں، چیلنج دے رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو وہ اسے لوٹا کر کئی گنا بڑھا کر اسے وہ لوٹا دے۔ تو ناظرین کرام، جن لوگوں کے دل میں یقین ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کا، کہ جن کو کامل یقین ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اس قرآن حکیم پر، اس کی ہدایات پر، اس کے ارشادات پر، وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس کتاب سے یہ فیض حاصل کرتے ہیں، اس کتاب سے یہ سیکھتے ہیں، اپنے یقین کو پختہ کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر، کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قرض کو ہمیں کئی گنا بڑھا کر لوٹا دے گا۔ اور ایسے لوگوں میں تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہی نام آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا یقین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، کہ انہیں یقین تھا کہ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہمارے قرض کو ہمیں لوٹا دیں گے۔ اور سب سے پہلے اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 مرتبہ انہوں نے اپنے گھر کا تمام تر سامان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ میرے لیے اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ تو یہ یقین تھا ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر، اس کی وعیدوں پر، کہ ایک دن آئے گا جب اللہ ہمارے قرض کو ہمیں کئی گنا بڑھا کر لوٹا دے گا۔ اور وہ اسی نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں ان لوگوں نے اپنے جان مال کی قربانی دی، اپنے آپ کو کھپا دیا اللہ کی راہ میں، سب کچھ خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں۔ اور جس شخص کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہوتا، جن کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوتا، تو وہ پھر وہی کرتے ہیں جو ہم آج کی دنیا میں، آج کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں اب، کہ پھر وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ اپنے مال کو سینت کر رکھتے ہیں، اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور وہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اس خوف سے، اس ڈر سے کہ کہیں ان کے مال میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں، اپنی تمام تر ذہانت، اپنی تمام تر انرجی، اپنا تمام تر دماغ اس دنیا کی زندگی میں پیسہ کمانے میں اور اس کو جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کو قرض دو گے، قرض حسنہ دو گے، اچھا قرض دو گے، نیک نیت کے ساتھ قرض دو گے، اخلاص کے ساتھ قرض دو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قرض کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں لوٹا دیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کریں گے کہ تمہیں بخش بھی دیں گے، تمہیں معاف بھی فرما دیں گے۔ تو ناظرین کرام، قرض حسنہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان دیتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ کس قسم کے مال سے اللہ کو قرض حسنہ دیا جائے گا۔ اور اس میں سب سے نمبر 1 تو یہ ہے کہ حلال کمائی سے انسان جو صدقہ و خیرات کرے گا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، کیونکہ حرام کمائی سے آپ جتنا بھی صدقہ کر لیں، جتنی بھی خیرات کر لیں، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسرا یہ کہ انسان کو صدقے کو، خیرات کو چھپا کر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ اس میں کسی قسم کی نمود و نمائش اور ریاکاری کا عنصر شامل نہ ہو، اور نہ ہی یہ کہ کہیں وہ کسی پر احسان جتائے، کہ ایک جانب تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، بڑے بڑے لنگر کر رہا ہے، اور دوسری جانب وہ لوگوں پر احسان جتا رہا ہے، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہے کہ میں تو بہت زیادہ مال والا ہو گیا ہوں اور میں لوگوں کو کھلا رہا ہوں۔ تو اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ہمیں روکا ہے کہ احسان جتانے کا عنصر یا ریاکاری یا نمود و نمائش کا عنصر تمہارے صدقہ و خیرات میں شامل نہ ہو۔ وہی قرض حسنہ اللہ کے ہاں قبول کیا جائے گا جو نیک نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو قرض دیا جائے گا، اسی قرض کو قبول کیا جائے گا۔ اور ناظرین کرام، قرض حسنہ کے حوالے سے، صدقہ و خیرات کے حوالے سے، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بہت ساری احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے مومنین کو، اپنی امت کو، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنا مال، اپنے مال کی قربانی دو اللہ کی راہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس آیت میں یہی فرما رہے ہیں کہ تمہارا مال کم نہیں ہوگا، میں تمہیں کئی گنا بڑھا کر تمہارا مال لوٹا دوں گا۔
اور جب سورہ حدید کی یہ آیات کے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ جب آیات وحی کے ذریعے نازل ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو صحابہ کرام بھی مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، مجمع لگا کر۔ اس وقت ان صحابہ میں سے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ کو بھی قرض کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کو بھی کوئی انسان قرض دے سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہاں، اور اللہ اس قرض کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کریں گے، تمہیں جنت عنایت کریں گے، بشرط یہ کہ وہ قرض تم نیک نیت کے ساتھ اللہ کو دو، خالص نیت کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دو۔ اور یہ بھی حدیث قرض حسنہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو قرض ہم اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں، جو صدقہ و خیرات ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ کسی سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاتھ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ میں اس مال کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ ربی العظیم۔ تو ناظرین کرام، دو وعدے انسان سے اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ تمہیں تمہارا جو مال تم خرچ کرو گے، جو قرض تم اللہ تعالیٰ کو دو گے، وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر لوٹا دے گا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی کر دے گا، تمہیں بخش بھی دے گا۔ اور واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ یعنی کہ جو صدقہ و خیرات ہم اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، تو اللہ کے ہاں اس کی بہت زیادہ قدر ہے، اور اللہ بے حد بردبار ہے، وہ حلیم بھی ہے۔ تو آج جو ہم اپنی رمضان ڈائری کے 28ویں پیج پر بات لکھیں گے نوٹ کرنے کی آیت مبارکہ کے ساتھ، وہ ہم یہی لکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ اب جب ہم کسی سائل کو کچھ چیز دیں گے، صدقہ کریں گے یا خیرات کریں گے، تو وہ ہم اس نیت کے ساتھ کریں گے کہ یہ ہم بطور قرض اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمارا قرضہ کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی بات کے ساتھ اپنی رمضان ڈائری کے 28ویں پیج کو ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔